ابا مسلسل مجھے گھورنے میں مصروف تھے۔ میں نے جلدی سے دوپٹے سے اپنے آپ کو ڈھانپا اور کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب ابا گھر پر ہوں گے تو میں نہانے نہیں جاؤں گی۔ اس دن کے بعد ابا مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں ہر وقت ڈری رہتی تھی۔ ایک دن اماں اور ابا دونوں گھر پر نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، نہا لیتی ہوں۔ کافی دن ہو گئے تھے مجھے نہائے ہوئے۔ میں نے الماری سے کپڑے نکالے اور باتھ روم نہانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور سوچا کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے اور نہانے لگی۔ لیکن جیسے ہی میری نظر دروازے کے سوراخ پر پڑی تو میں حیران ہو گئی، کیونکہ سامنے میرے ابا۔ میری ماں بہنائی سے محروم ہے۔ باپ ہر وقت پیسے کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کون سا طریقہ اپنائے جس سے بہت سی دولت اس کے ہاتھ لگے۔ اب میں 10ویں کلاس کی طالبہ ہوں۔ مجھے پڑھانے کا شوق میری ماں کا ہے۔ باپ تو آئے دن تانے دیتا رہتا ہے کہ صرف تو باہر آوارہ گردی کرنے کے سوا کچھ کرنے نہیں جاتی۔ ہم نے تم سے کوئی نوکری ووکری نہیں کروانی۔ تو اگلے گھر چلی جائے گی۔ ہمارے پڑھانے کے خرچے کس کام کے؟ اب میں کوئی بچی تو نہیں رہی تھی۔ گھر میں میرے اور ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ باپ اب 10 دن گھر سے باہر رہتا، ہمیں کچھ نہ بتاتا کہ باہر کیا کام کرتا ہے۔ ماں خود بہنائی سے محروم تھی، وہ میری کیا حفاظت کرے گی؟ اگر امی ابا سے یہ باتیں کہتی تو وہ ہم دونوں کو مارتا پیٹتا۔ میں نہ دیکھتا کہ بیوی ہے یا بیٹی، اس قدر ظالم بن جاتا کہ ماں کو دیوار کے ساتھ اس طرح زور سے دھکا دیا کہ ماں کا سر پھٹ گیا۔ میرا خال درد کی وجہ سے یہ ہوتا میں 4 دن سکول نہ جا سکتی، کیونکہ واضح نیل تھپڑوں کے نشان پڑے ہوتے تھے۔ ابا کے ہاتھ میں جو چیز بھی آتی مار دیتا۔ اگر چولہے پر ہنڈیاں پکتی ہوگی تو جان بوجھ کر کہیں گے کہ یہ بھی کوئی چیز پکانے والی تھی، جاہل عورت۔ ابا سے میں نے کہا کہ میں نے پکائی ہے، پر وہ کوئی سنتا؟ ہمارے گھر میں ایک ماہ میں تقریباً 4 مرتبہ ہنڈیاں پکتی تھی، اور وہ بھی غصے میں آتے زمین پر دے مارتا اور خود ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لیتا۔ ابا کا یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ ہمارے گھر میں بھوک ہی رہتی۔ میں نے اب تھوڑا سلائی کا کام سیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے محلے کی تمام عورتیں مجھ سے کپڑے سلائی کرواتی۔ ایک تو ترس کرتی کہ غریب ہے، کوئی کما کر کھلانے والا نہیں۔ میرا باپ تو نام کا ہی باپ ہے۔ اب میں اتنا کام کر لیتی ہوں کہ گھر کا چولہا چل جاتا ہے۔ ماں اکثر بیمار رہتی ہے، اس کی دوائی سرکاری ہسپتال سے لے آئی ہیں، اس کی وجہ سے دوائی کا خرچہ نہیں ہوتا۔ اب سوچتی ہوں کہ 10ویں کلاس کے پیپر دے کر آگے پڑھنا چھوڑ دوں۔ میں خود بھی اس ماحول اور باپ کے تانوں کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ اب سارا دن ماں کے پاس رہتی ہوں۔ ابا کو گئے ہوئے آج پورے 10 دن ہو گئے تھے۔ بتائے بغیر غائب رہتا، لوگوں سے قرض لے کر کئی دن نہ آتا۔ لوگ ہمیں تنگ کرتے اور ہماری بےعزتی کرتے کہ کیسا انسان ہے، قرض ہم سے لے کر فرار ہو گیا۔ کیا اسے یہ پتہ نہیں کہ ہم کوئی بھی چیز اٹھا کر لے جا سکتے ہیں؟ ابا قرض بھی ان برے لوگوں سے لیتا جو خود اپنی عورتوں کی پرواہ نہ کرتے۔ ان کا اشارہ میری طرف ہوتا۔ اوپر سے پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے بھی ایسا بھی ہوتا کہ سلائی کے لیے کئی دن کپڑے سلنے نہیں آتے، جس کی وجہ سے ہم دونوں ماں بیٹی کئی دن بھوکی رہتی اور دروازے پر نظریں بھی رہتی کہ ابھی کوئی اپنا رشتہ دار والا پوچھنے آئے گا یا کوئی کھانا لے کر آئے گا۔ اتفاقاً ایسا بھی ہوا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں اٹھی تو چکرا سی گئی، کیونکہ بھوکا برداشت سے باہر ہو گئی۔ چکرائی اور ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ دروازے پر گئی اور کھولتے ہی ایسا چکر آیا کہ اگر کوئی سہارا نہ دیتا تو باہر گلی میں گرتی۔ ماں بیچاری یہی پوچھتی رہی کہ سلمہ بیٹی کون ہے؟ سلمہ بیٹی کہاں چل گئی تو بولتی کیوں نہیں؟ ہائے میری سلمہ، اندھی تو تھی، اب ستیا بھی گئی ہے۔ بیچاری چارپائی پر پڑی۔ میری لاڈلی کو کیا ہوا؟ وہ بولتی کیوں نہیں؟ ارے اندھی عورت، آنکھیں ہوتی تو دیکھ لیتی، بے ہوش پڑی ہے، جا کے نلکے سے پانی نکال کر 1-2 چھینٹے مار اٹھ بیٹھے گی۔ یہ ظالم میرا باپ تھا۔ امی نے ایک دردناک چیخ ماری اور میری طرف ڈگمگاتی ہوئی دوڑی آئی اور میرے منہ پر ہاتھ مارتی رہی، مگر میں بے سدھ پڑی تھی۔ ظالم باپ تو وہاں ہی چکن کھاتا رہا جو باہر ہوٹل سے لے آیا تھا۔ گھر میں تو کئی دن فاقے کاٹنے کے بعد میری ایسی حالت ہوئی۔ ماں نے تو صبر کر لیا، مگر میں اتنے دن کی بھوک برداشت نہ کر سکی۔ آخر ماں نلکے کی طرف لپکی، جیسا بھی برتن ہاتھ لگا نلکے سے پانی لیا
اور میرے منہ پر چیٹے مارنے لگی۔ اب مجھے ہوش آ گیا تھا۔ ابھی تو ظالم باپ پر نظر پڑی جو مسلسل کھانے میں مصروف تھا۔ ماں مجھ پر واری صدقے جا رہی تھی۔ میری بیٹی کو کیا ہوا؟ اب ماں بیٹی کا پیار ہی کرتے جاؤ گے کہ کچھ پیٹ کا بھی خیال کرو گے؟ آج پھر ایک دوسرے سے لاڑیاں کرتے رہنا لگتا ہے تو ماں بیٹی کو اس کے علاوہ اور کوئی کام آتا ہی نہیں۔ اب آ بھی جاؤ۔ باپ کی آواز پر میں اٹھی، گرتے قدموں کے ساتھ آ کے بولی، ابا کیا تو اتنا کر سکتا ہے؟ تھوڑا سا کہیں سے زہر لا کر دے دے، رسول کے صدقے جس کی ہم امت ہے۔ اب بہت ہی ساری زندگی میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، اب مانگا ہے تو صرف اپنی ساری زندگی ختم کرنے کے لیے کچھ مانگا ہے۔ مجھے تجھ سے کچھ گلہ نہیں ہونا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اتنا بھی بغیرت نہیں کہ اپنی بیٹی کو زہر دینے لگا۔ نہ میری بیٹی، ابھی تم نے جینا ہے۔ ارے تمہارے دشمن، لے کھانا کھا اور چھوڑ دے اب ساری فکر۔ تمہیں بھوک لگی ہے نا؟ میں ابا کی مسلسل گفتگو سن کر رونے لگی۔ کتنا بے حس انسان ہے جو اس طرح ہم کو تڑپا رہا ہے۔ کیا سوچ رہی ہے بیٹی؟ میں نے کچھ جواب نہ دیا تو ابا بولے، اچھا زہر ہی تم نے مانگا ہے نا، تو سنو، تمہیں میں نے ہر صورت پر زندہ رکھنا ہے، چھوڑ دو، مہارانی لگے گی۔ ابا مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا، نہ بول مجھ سے۔ ارے زہر لا کر ضرور دوں گا، مگر ایک شرط پر۔ باپ کی زہر والی بات سن کر دکھ بھی ہوا اور مسرت بھی ہوئی کہ ساری پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ جب ابا نے یہ کہا کہ زہر صرف تیری ماں کے لیے ہوگا تو مجھے اس ظالم انسان پر اس قدر غصہ آیا۔ اگر باپ کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو اسے قتل کر کے کب کی جیل گئی ہوتی۔ تیری ماں اندھی نے جی لیا، جتنا وقت گزارنا تھا گزار لیا۔ ساری زندگی میری عذاب میں ڈالی ہوئی تھی، کیونکہ میری ماں شادی کے 3 سال بعد اچانک آنکھوں سے کالا موتیا اترنے کی وجہ سے بہنائی سے محروم ہو گئی تھی۔ ابا اور اس کے گھر والے شروع سے ہی غریب تھے، بھلا وہ علاج کیا کرواتے؟ ابا نے مجھے بلایا، کن سوچوں میں گم ہو جاتی ہو؟ ابا نے یہ الفاظ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہے۔ بڑا برا محسوس ہوا، کیونکہ اس نے قریب سے ہی نہیں دیکھا تھا، ضرور کوئی بات ہوگی۔ ارے سلمہ بیٹی، تیری چھوٹی سی خواہش تیری ماں پر پوری کروں گا۔ تمہارے دل میں حسرت ہے کہ ایک ہی خواہش باپ سے کی تھی، وہ بھی پوری نہ کی۔ سالم باپ سے کہہ دیا، میں بھی ماں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ میں ہر کسی کے بغیر رہ سکتی ہوں، مگر اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اچھا جب ہے کہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تمہاری شادی کی اسے بڑی فکر تھی، ہر وقت تمہارے شادی کا جوڑا نکال کر بیٹھی ہوتی ہے۔ آج وہ دن بھی آ گیا میری بیٹی کا۔ تمہارے لیے میں نے ایسے دلہے کا بندوبست کیا ہے کہ لاکھوں میں پیسوں پر عیش کرے گی۔ کیا ہوا اگر اس کی عمر 60 برس کی ہے؟ مالدار تو ہے، عمر سے ہم کو کیا لینا دینا؟ نہیں امی، ہم دونوں ہاتھوں سے ماتھا پیٹنے لگی۔ خدا کے لیے ترس کھاؤ، تمہاری سگی بیٹی ہے، لوگ تو سوتیلی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا برا سلوک نہیں کرتے، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ ہماری ایک ہی جمع پونجی ہماری بیٹی ہے، کل کائنات ہمارا ایک ہی سہارا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ واہ واہ، چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ ابا نے زور سے امی کو بالوں سے پکڑ کر نوچا اور کہنے لگا، اے اندھی عورت، جو میں کہتا ہوں کر گزرتا ہوں، ایسا ہی ہوگا، وہ میری بھی بیٹی ہے۔ یہ کہہ کر چلا گیا، مگر دروازے سے پھر واپس مڑا اور کہنے لگا، کل اسے تیار رکھنا، شادی ہے اس کی، دلہا اور 2 گواہ، ایک میں اور مولوی نکاح پڑھانے والا ہوگا۔ اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو پھر پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں۔ اچھا جا رہا ہوں۔ جب سلمہ نے یہ سنا تو سکتے میں آ گئی۔ ماں نے کئی مرتبہ بلایا، جواب نہ دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی طرح رہی، پھر جب سکتے سے باہر آئی تو اپنے نصیبوں پر غور کرنے لگی۔ اب مجھ پر ایک نئی قیامت ڈھائی جا رہی تھی۔ ماں کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ماں بھی بہت روئی اور مجھ سے کہنے لگی، بیٹی ساری زندگی میں نے تمہیں دکھ ہی دیے ہیں، مجھے معاف کرنا، تیرے باپ نے اپنا حکم سنا دیا ہے، اس میں اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے معاف کرنا، تیرے باپ نے اپنا حکم سنا دیا ہے، اس میں اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ماں کی یہ بات سن کر پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اور کچھ نہیں سوجا، چولہے کی طرف دوڑی اور مٹی کے تیل کی بوتل اور ماچس لے کر بھی اماں کے پاس آ گئی۔ قارئین کرام، اس کے بعد کے واقعات اب میں بتاتی ہوں۔ سلمہ زاروں قطار رونے لگی۔ ماں اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر پیار کرنے لگی۔ مت رو بیٹی، ہم کہیں چلے جائیں گے، اس ظالم انسان سے چھٹکارا حاصل کریں گے، تیرے ظالم باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہم کدھر گئے ہیں۔ سلمہ ماں کی باتیں چپ چاپ سنتی رہی۔ سلمہ تو بولتی کیوں نہیں؟ سلمہ بغیر جواب دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گلے لگا لیا، ماتھا چومتی، آنکھوں پر بوسہ دیتی اور کبھی ہاتھ چوم کر اپنے گالوں پر لگاتی۔ پیروں پر سر رکھ کر دل میں دعا کرنے لگی، اے خدایا،
میں بہت مجبور ہوں، ماں کو کوئی سہارا نہ دے سکی۔ مجھے پتا ہے خودکشی حرام ہے، پر میں نصیب و جلی کہاں جاؤں گی اندھی ماں کو لے کر؟ ادھر باپ ظلم پہ ظلم ڈھائے جا رہا ہے، اوپر سے نئی قیامت لا رہا ہے۔ باپ نے پیسوں کے لالچ میں آ کر بوڑھے آدمی کے آگے بیچ ڈالا۔ میں کروں تو کیا کروں؟ کوئی بھی رشتہ دار پوچھنے والا نہیں ہے، سب ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ جائیں تو کہاں جائیں اس خودغرض دنیا میں جب اپنے بھی نہ اپنے رہے۔